اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا کام ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کی مشق جو ہے وہ ساری کر لی ہے، الفاظ جملے وغیرہ اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے کر لی تھی۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے گرامر، آتی ہے حروف علت۔ علت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علت کا معنی ہوتا ہے وجہ یا سبب، علت کے معنی میں آتے ہیں۔ حروف علت ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بھی گرامر کے کسی بھی لفظ کے ساتھ حروف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ یا تو حرف ہے، حرف ہم نے لکھنا ہوتا ہے، یا پھر ہم نے کلمہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر حرف آ جاتا ہے تو اس میں پھر آپ لوگ جو ہے وہ جملہ نہیں استعمال کریں گے کہ ایسا جملہ جس میں جو ہے وہ یہ چیز بیان کی جائے۔ آپ وہاں پہ یہی لکھیں گے کہ حروف علت سے مراد وہ کلمات ہیں، حروف سے مراد وہ کلمات ہیں جن کی مدد سے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے۔ اب سبب سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کی وجہ بیان کی جائے۔ وجہ سے مراد کہ اگر ہم ایک بات کر رہے ہیں، جیسے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو میں آپ کو سزا دوں گی۔ تو اس میں اب دیکھیں حروف علت میں وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے، یہ وجہ ہے کہ اگر آپ بیان نہیں کرو گے تو اگر آپ نہیں پڑھو گے تو میں آپ کو سزا دوں گی۔ اب دیکھیں پہلے میں نے وجہ بیان کی گئی ہے، پہلے میں نے وجہ بیان کی اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کو بتایا۔ تو ان دو جو کیٹیگریز ہیں ان کو جوڑنے میں جو ہمارا کلمہ استعمال ہوا ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ تو استعمال ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو میں آپ کو سزا دوں گی۔ پہلے وجہ بیان کی، اس کے بعد اس کا جو رزلٹ تھا اس کو بیان کیا۔ اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے حروف علت کو استعمال کیا گیا ہے، اور وہ حروف علت کیا ہے؟ تو ایسے کلمات جن کی مدد سے کسی کام کا سبب یا وجہ بیان کی جائے اسے ہم حروف علت کہتے ہیں۔ جیسے میں نے اسے سمجھایا تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔ اب اس میں دیکھیں پہلے تھا کہ وجہ پہلے اس نے جو ہے وہ بیان کیا کہ میں نے اسے سمجھایا کیوں، میری انٹینشن کیا تھی، تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔ اب وجہ بیان کی گئی ہے، سمجھانے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ میں نے اسے کیوں سمجھایا، تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔ اب یہاں پہ حروف علت کیا چیز استعمال ہوئی ہے؟ تاکہ۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ وہ اچھا بچہ ہے اس لیے بڑوں کی بات مانتا ہے۔ اب وہ اچھا بچہ ہے، کیوں اچھا بچہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کی بات مانتا ہے۔ اب وہ جب ان دونوں جملوں کو جو ہے وہ جوڑنے کے لیے جو استعمال کیا گیا وہ اس لیے استعمال کیا گیا، اور اس لیے جو ہے وہ ہمارا حروف علت ہے۔ اور اس کے بعد آپ میرے مہمان ہیں لہٰذا آپ کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں آپ میرے مہمان ہیں لہٰذا اب خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ خیال رکھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں۔ خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں۔ اب وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ لہٰذا استعمال کیا گیا، اور لہٰذا جو ہے وہ ہمارا حروف علت کہلائے گا۔ اب نیچے آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ نیچے آپ کو یہ دیے گئے ہیں مندرجہ ذیل جملوں میں حروف علت تلاش کریں۔ تو یہ جو نیچے 3 آپ کے جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ حروف علت کے طور پر استعمال کریں گے، اور ان 3 کے علاوہ آپ خود سے 5 ایسے جملے بنائیں گے جن میں کوئی سے بھی حروف علت استعمال ہوں، جن میں کوئی سے بھی وجہ بیان کر کے آپ نے ان 2 جملوں کو، ان 2 کیٹیگریز کو آپس میں جب جوڑنا ہے تو وہ وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پہ ہم نے یہ حروف علت استعمال کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا یہ جو سبق نمبر 18 ہے پرانی موٹر نظم ہے، اس کی آپ ریڈنگ جو ہے وہ کریں گے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔